بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی ہم نے پچھلے 2 اسباق میں ناظرہ میں 5واں کلمہ زبانی یاد کیا ہے، تو میں نے تیسرے سبق میں بھی اس کو مزید اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے دوبارہ دیا ہے، تو آپ سب نے اسے دوبارہ یاد کرنا ہے۔ جی ہمارا آج کا عنوان ہجرت مدینہ ہے اور ارتکاز ہے صفحہ نمبر 58 سے 60 تک ہم پہلے اعادہ کریں گے، اور پھر صفحہ نمبر 61-62 پر سوال نمبر 2، 3، 4 کتاب پر آپ سب نے گھر کے کام کے طور پر کرنا ہے۔ اعادہ میں اگر ہم دیکھیں تو اسباب ہجرت ہم نے سب سے پہلے اس میں پڑھا کہ اس کے ہجرت کی کیا کیا وجوہات تھیں، کیا اسباب تھے۔ جی کتنے اسباب ہم نے پڑھے؟ جی شاباش، 3 اسباب پڑھے، ویری گڈ۔ تو کتنے سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی تعلیم دی، یعنی مکہ کے لوگوں کو؟ جی بالکل 13 سال تک، لیکن انہوں نے کوئی عمل نہ کیا اس پر۔ پھر اس کی ایک وجہ جو تھی ہجرت کی، ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان امن و سکون سے رہ رہی تھی مدینہ میں، تو اس لیے بھی انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنے کا کیا۔ اسی طرح ایک جو مین جو سبب تھا وہ کون مجھے بتائے گا؟ جی شاباش، مین سبب یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار شہید کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، اور اس کے لیے گھر کا کیا کیا تھا؟ جی محاصرہ کیا تھا، گھیراؤ کیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ اس دوران کس کو امانتیں سپرد کی تھی؟ شاباش بھائی، آپ سب نے تو بہت اچھی پڑھائی کی۔ جی حضرت علی کو امانتیں سپرد کی تھی۔ اور ہجرت کے دوران ان کے ساتھ کون تھے جو ان کے بہت بہترین دوست تھے؟ یہ تو سب کو پتا ہوگا۔ جی حضرت ابو بکر صدیق، شاباش۔ اب اگر ہم غار ثور میں قیام کے بعد اس پہ آتے ہیں تو کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن، ٹھیک۔ وہاں پہ کس نے جالا بنایا تھا اور کس نے انڈے بھی دیے تھے؟ وہ کون سا پرندہ تھا؟ جی کبوتری تھی، اور جالا کس نے بنایا تھا؟ مکڑی نے۔ بالکل ٹھیک، اچھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ کھانا کون لے کر آتا تھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتی تھیں، اور پھر کتنے دن قیام کیا؟ 3 دن، بالکل ٹھیک۔ اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کس نے کیا؟ اس کا نام سراقہ بن مالک، شاباش، ویری گڈ۔ اور کس مقام پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رکے، کس بستی میں؟ جی بستی قبا میں رکے تھے، اور وہاں پر پہلی مسجد بنائی تھی، جو اسلام کی پہلی مسجد، نام کیا؟ مسجد قبا، شاباش۔ اچھا مدینہ میں تشریف آوری کا اگر ہم دیکھیں تو مدینہ میں تشریف آوری پر مدینہ کے لوگ کیا محسوس کر رہے تھے؟ ہاں جی بہت خوش تھے، ویری گڈ۔ اچھا جی، جو لوگ مدینہ میں رہ رہے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انصار۔ اور جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں تو وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، شاباش، بہت خوب۔ جی آج کا جماعت کا کام خالی جگہ پر کریں۔ تو پہلی ہے مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے ڈیش کے فاصلے پر شمال کی جانب واقع ہے۔ جی شاباش، 275 میل کے فاصلے پر۔ اگلی ہے سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ڈیش بھی تھے، کون تھے جی ان کے بہترین دوست؟ بالکل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا جی، مکہ مکرمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی ڈیش تھا، آبائی کیا تھا؟ وطن تھا، یعنی شروع سے وہاں پر آباد تھے، آباء و اجداد ان کی جتنی نسلیں تھیں وہاں پر ہی رہتی تھیں۔ جی اگلا، ہجرت کرنے والے صحابہ کو ڈیش کہا جاتا ہے، جی کیا کہا جاتا ہے؟ مہاجرین۔ مدینہ منورہ کے قریب ڈیش کی بستی تھی، کون سی بستی تھی جس کے نام پر مسجد کا نام بھی رکھا گیا، پہلی مسجد اسلام کی؟ قبا کی بستی تھی، ویری گڈ شاٹ۔ جی آج کا گھر کا کام پلس ہدایات میں پچھلے پڑھائے گئے سبق کا اعادہ کیا جائے گا۔
اور صفحہ نمبر 60-61 پر سوال نمبر 2-3 کتاب پر بچے حل کریں گے. آپ سب نے کتاب پر اس کو حل کرنا ہے. جی گھر کے کام میں درست جواب پر صحیح کا نشان اور غلط کے سامنے لگائیں. صحیح کا نشان اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہاں پر جو 5 سوالات دیے گئے ہیں اس کے جوابات آپ نے سامنے دیے گئے باکسز میں جو دیے ہیں درست اور غلط. جیسے اگر پہلی ایک میں مثال دیتی ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 5ویں سال مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی. تو نبوت کا کون سا سال تھا؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی تھی؟ جی نہیں، نبوت کے 13ویں سال. تو یہاں پر اس کا مطلب ہے غلط میں غلط یعنی کراس کا نشان آپ لوگ لگائیں گے. اسی طرح باقی بھی آپ نے مکمل کرنا ہے. جی دوسرا گھر کا کام ہے کالم الف کو کالم بے سے ملائیں. تو یہاں پر بھی مختلف انہوں نے دیے ہیں. جیسے الف میں مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے پڑھا سب سے پہلے لیسن میں کہ پرانا نام کیا ہے. جی شاباش، یثرب تھا. تو اب یثرب کے ساتھ آپ نے اس کو میچ کر دینا ہے، ملا دینا ہے. اسی طرح باقی بھی آپ کریں گے. جب آپ کیونکہ ریڈنگ آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے، تو پڑھائی جب کی ہوئی ہے تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ خود بخود اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں. اور یہ سوالات کے جوابات سب کتاب پر حل کرنے ہیں. جی پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے اور سیرت النبی کے تمام اسباق ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہجرت مدینہ اس کی آخری کڑی تھی جو ہم نے اس کو مکمل کیا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں. خدا حافظ. ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں.